جو ایک انٹرنیشنل ایشو ہے وہ ترکیے میں جو زلزلہ آیا ہے اور شام میں اور ان پورے علاقوں کے اندر، جس میں آلموسٹ کوئی 30,000 کے قریب لوگ شہید ہو چکے ہیں، چونکہ وہ میجورٹی سارے مسلمان ہی ہیں، اور آلموسٹ 1 لاکھ کے قریب جو ہیں وہ زخمی ہیں، اور 50 لاکھ سے زیادہ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ ظاہر ہے ایک مشکل وقت ہے ان کے اوپر، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں اور عافیت والا معاملہ فرمائے۔ جو لوگ اس زلزلے میں شہید ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے گناہوں سے درگزر فرمائے، انہیں نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے۔ اس طرح کی جتنی بھی ناگہانی موت ہیں وہ شہادت کی کیٹیگری میں فال کرتی ہیں۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 5 شہداء ہیں، ان میں سے جو طاعون کے مرض میں مبتلا ہو کے مر جائے، پیٹ درد سے کوئی مر جائے، اسی طریقے سے پانی میں ڈوب کے مر جائے، کسی بلڈنگ کے نیچے دب کے مر جائے، اور آگ میں جل کے جو مر جائے وہ بھی اسی کیٹیگری میں فال کرتا ہے۔ جو اللہ کی راہ کا مسافر ہے وہ تو ہے ہی ہے۔ سنن نسائی میں تو یہاں تک آیا ہے کہ جو عورت ڈیلیوری کے دوران فوت ہو جائے وہ بھی اللہ کے حضور شہید لکھی جائے گی۔ یعنی جتنے بھی کیٹاسٹروفک قسم کی اموات ہے، ایک ایکسیپشن کے ساتھ کہ آپ نیکی کے کام کے لیے جا رہے ہو، یہ نہیں کہ ایک شخص برائی کے لیے جا رہا ہے اور اس کا بحری جہاز ڈوب گیا تو اسے شہید شمار کر لیا جائے گا، یعنی وہ کسی برائی کے ارادے سے نہ نکلا ہو۔ بہرحال جو عام نیچرل ڈیتھ ہے اس سے ہٹ کے یہ ایک کیٹاسٹروفک جو ڈیتھ ہوتی ہے یہ اللہ کے حضور شہادت کے حوالے سے لکھی جاتی ہے۔ پاکستان میں بھی آپ کو پتہ ہے 8 اکتوبر 2005 کو بہت بڑا زلزلہ آیا تھا، اس میں تو اس سے بھی زیادہ تباہی ہوئی تھی، 1 لاکھ سے زیادہ لوگ شہید ہوئے تھے، اور آج تک اس زلزلے کے جو اثرات ہیں وہ لوگوں کے اوپر موجود ہیں۔ ظاہر ہے کہ لوگ تکلیف کاٹ رہے ہیں، جن کے قریبی لوگ اس میں بچھڑ گئے تھے، اور کتنے لوگ تو اس زلزلے کے بعد پھر سنبھل بھی نہیں سکے فائنینشلی بھی۔ پر یہ جتنی بھی آفات ہیں ان کے اوپر مسلمان کا ایٹیچیوڈ یہ ہونا چاہیے جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ایک ڈیسٹنی ہماری طے کر دی ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، جان اور مال میں نقص کے ذریعے، اور پھر دیکھیں گے کہ اہل ایمان کا ایٹیچیوڈ کیا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا ہے کہ جب بھی انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم بھی اللہ ہی کے لیے ہیں، اسی کی طرف سے آئے ہیں، اسی کی طرف لوٹ جائیں گے۔ تو یہ جو اب مصیبت آئی ہے اس کا بھی اینڈ ہو جانا ہے، یعنی دنیا میں ہر چیز کو موت ہے، مصیبت کو بھی تو موت ہے نا۔ ایٹ لیسٹ مصیبت کو اس دن تو موت آ جانی ہے جس دن انسان خود مر جائے گا۔ اگر کوئی شخص کسی لا علاج مرض کے اندر مبتلا ہے، کینسر کے مرض کے اندر مبتلا ہے، یا اس کے ڈیلیسز ہوتے ہیں، یا اور کوئی ایشو ہے، یہ تکلیف وہ کاٹ رہا ہے، لیکن یہ تکلیف اس دن تک ہے جس دن تک اس کی سانسیں چل رہی ہیں۔ جب وہ مر جائے گا تو تکلیف بھی اس کے ساتھ مر جائے گی۔ یہ اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی تو اللہ ہی کی طرف سے آئے تھے، ہمیں بھی اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ یعنی الٹیمیٹلی یہ تکلیف کا انجام وہی ہونا ہے جو ہمارا ہے۔ جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو خود بخود وہ دنیا کی جو تکلیف ہے وہ ہم سے ختم ہو جائے گی۔ لیکن اصل مصیبت یہ ہے کہ آخرت میں کیا بنا، یہ نہ ہو کہ دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم التغابن، آخرت کا جو دن ہے نا، یہ ہار اور جیت کے فیصلے کا دن ہے۔ جیتا وہ جو اس دن اللہ کے حضور کامیاب ہو گیا، ہارا وہ جو اس دن اللہ کے حضور ناکام ہو گیا۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، آمین۔ تو تکلیف پہ مسلمان کا ایٹیچیوڈ یہی ہونا چاہیے۔ اور ایک مجھے ضمناً دعا یاد آ گئی، صحیح مسلم میں ہے، ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب میرے خاوند فوت ہوئے، ابو سلمہ بڑے نیک صحابی تھے، تو وہ کہتی ہیں میں بڑی تکلیف میں تھی،
اور اس تکلیف کے عالم میں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کردہ ایک دعا یاد آ گئی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو کوئی شخص مصیبت اور پریشانی میں یہ دعا مانگ لے تو اللہ تعالیٰ اسے اس غم میں بہتر نعم البدل عطا فرما دیتا ہے۔ دعا کے الفاظ بھی اسی طرح ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تو وہی حصہ ہو گیا جو سورۃ البقرہ میں آیا۔ اس کے بعد اگلے الفاظ ہیں اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یہ جھٹکے سے پڑھنا ہے، اللہم اجرنی، کیونکہ آگے حمزہ آ رہا ہے تو میم کو جھٹکے سے پڑھنا ہے۔ فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ اس مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما اور مجھے اس سے بہتر نعم البدل عطا فرما دے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ تو نعم البدل عطا فرما سکتا ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ یہ دعا تو میں نے پڑھی لیکن میں دل میں سوچتی تھی کہ میرے خامن جیسا تو کوئی رسول اللہ کے ساتھیوں میں ہے ہی نہیں ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کس طرح کمپنسیٹ کرے گا؟ تو وہ کہتی ہیں جب میرے عدت کے دن پورے ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس خود پیغام نکاح بھجوا دیا اور وہ ہماری ماں بن گئی، ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا، اور یہ رسول اللہ کی بیویوں میں سب سے آخر میں فوت ہوئی ہیں 63 ہجری میں، واقعہ کربلا کے بھی بعد۔ واقعہ کربلا ان کی زندگی میں ہوا، انہی کے بارے میں وہ مسند احمد میں حدیث ہے، انہوں نے کہا تھا کہ عراقیوں پہ اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے رسول اللہ کے نواسے کے ساتھ یہ کیا، اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل و خوار کرے۔ تو ام سلمہ اس وقت زندہ تھی، اور ام سلمہ ہی کا بیان ہے المعجم الکبیر طبرانی کے اندر کہ میں نے حسین ابن علی کی شہادت پہ جنوں کو نوحہ کرتے ہوئے سنا ہے خود۔ نوحہ سے مراد آپ یہ پاکستان انڈیا کا نوحہ نہیں، یعنی مصیبت اور پریشانی کے وقت تکلیف کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کرنا، لیکن اس میں کوئی چیخ و پکار نہ ہو، کوئی غلوب پر مبنی الفاظ نہ ہو۔ ویسے ہمارے علماء اہل سنت، حالانکہ یہ نوحہ عربی کا لفظ ہے، وہ ترجمے میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ میں نے جنوں کے رونے کی آواز سنی۔ چلیں رونا بھی مان لیں۔ تو سیدہ ام سلمہ کو اس دعا نے نفع پہنچایا۔ اس دعا کو میں نے ڈکلیئر کیا ہے کہ مصیبت کی خبر کو خوشی میں بدلنے والی دعا ہے یہ۔ ظاہر ہے کہ اس وقت تو انسان محسوس کرتا ہے نا، وہ تو سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قریب ہے کہ جس چیز سے تم کراہت کرتے ہو اس میں تمہارے لیے خیر چھپی ہوئی ہے، اور قریب ہے کہ جس چیز سے تم محبت کرتے ہو اس کے اندر تمہارے لیے شر چھپا ہوا ہے۔ اللہ